ہمارے سامنے ذہنی معذور نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ نوجوان ہوش اور حواس سے بہت دور دنیا کے ہر تقاضے سے محروم تھا۔ چاولوں کی پلیٹ اس کے سامنے پڑی تھی اور وہ جانوروں کی طرح دونوں ہاتھوں سے چاول پھانک رہا تھا۔ آدھے چاول اس کے منہ سے واپس پلیٹ میں گر جاتے تھے اور آدھے وہ چپڑ چپڑ نگل جاتا تھا۔ اس کے منہ سے رال بھی ٹپک رہی تھی اور ناک کے ایک سوراخ سے سیاہ گندی رطوبت سرک کر ہونٹوں پر آ کر ٹھہر گئی تھی، اور اس کے منہ چلانے کے ساتھ ہر بار یوں محسوس ہوتا تھا یہ رطوبت اس کے منہ میں چلی جائے گی۔ اس کے سر پر کھمبیوں جیسے بڑے بڑے پھوڑے تھے اور ان پھوڑوں سے پیلے رنگ کی گاڑھی پیپ نکل رہی تھی اور پیپ پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ وہ بھن بھناہٹ سے تنگ آ کر مکھیاں اڑاتا تھا تو یہ کمرے کا چکر لگا کر دوبارہ اس کے سر پر بیٹھ جاتی تھیں۔ اس کی گردن پر میل تارکول کی طرح جمی تھی اور کپڑوں سے بو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ اس کے ناخن لمبے اور نہ ترشیدہ تھے اور ان میں میل جمی تھی۔ اس کی ایڑیاں پھٹی تھیں، پاؤں پر کیچڑ کی تہیں جمی تھیں اور رہ گیا اس کا جسم تو شاید اسے نہائے کئی برس ہو چکے تھے۔ غرض وہ ہر لحاظ سے بدبو، کراہت اور بدصورتی کا خوفناک نمونہ تھا۔ ہم صاف ستھرے، پڑھے لکھے اور جمالیاتی حصوں سے لبریز لوگ تھے اور بابا جی کے پاس روح کی گتھیاں سلجھانے کے لیے آئے تھے۔ بابا جی ہمارے درمیان موجود تھے۔ ہم نرم اونی قالین پر گاؤ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ ہمارے سامنے چائے کے کپ پڑے تھے، درمیان میں مٹھائی کی تشتری تھی اور ہم روح کی باریکیوں پر گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ نفسیات کے ایک PhD ڈاکٹر بھی تھے۔ یہ تصوف پر ریسرچ کر رہے تھے اور یہ اس ریسرچ کے سلسلے میں دنیا جہاں کی سیر کر چکے تھے۔ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ روح کا وزن 21 یا 67 گرام ہوتا ہے۔ یہ جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو انسان کا وزن 21 یا 67 گرام کم ہو جاتا ہے۔ بابا جی بڑے غور سے یہ گفتگو سن رہے تھے لیکن ڈاکٹر کی گفتگو میں تسلسل نہیں آ رہا تھا۔ ہم سننے والے بھی ڈسٹرب تھے۔ آپ خود اندازہ کیجئے، آپ خوبصورت علمی ماحول میں بیٹھے ہوں اور آپ کے ارد گرد اسکالر لوگ جمع ہوں، لیکن ان اسکالرز کے عین درمیان ایک پاگل نوجوان بیٹھا ہوا ہو اور یہ نوجوان دونوں ہاتھوں سے چاول پھانک رہا ہو اور مکھیاں اڑاتا ہو اور اس کے بدن سے بو کے بھبوکے اٹھتے ہوں اور اس کے سر سے پیپ بہہ رہا ہو اور پھر ناک کی رطوبت ہونٹوں پر آ کر رک گئی ہو، گردن پر، جی ہاں، گردن پر میل کی لکیریں کھدی ہوں اور ان لکیروں کے درمیان سے اس کی خارزدہ سرخ جلد نظر آتی ہو، تو کیا آپ روح اور روحانی جیسے حساس موضوع پر گفتگو کر سکیں گے؟ کیا آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ آپ بھی یقیناً ڈسٹرب ہوں گے۔ لہٰذا ہم بھی پریشان تھے اور ہماری یہ پریشانی بار بار ہماری گفتگو کا ربط توڑ رہی تھی اور ہم بے چینی میں بار بار کروٹیں بدلتے تھے۔ بابا جی ہماری پریشانی بھانپ گئے۔ انہوں نے خادم کو اشارہ کیا۔ خادم گرم پانی کی بالٹی لے آیا۔ اس نے وہ بالٹی پاگل نوجوان کے قریب رکھ دی۔ وہ اس کے بعد سٹیل کی ایک خالی پرات لایا، صاف ستھرا تولیہ لایا، باریک ململ کا ایک تھان لایا اور یہ سارا سامان بھی پاگل نوجوان کے قریب رکھ دیا۔ اس کے بعد بابا جی اپنی جگہ سے اٹھے، نوجوان کے پاس آئے، خادم سے اس کے سامنے چاولوں کی پلیٹ اٹھوائی، نوجوان کے منہ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، تھان سے ململ کا بڑا سا ٹکڑا پھاڑا، اس کا گولا بنایا، بالٹی میں ڈبویا اور ململ سے نوجوان کا سر اور منہ صاف کرنے لگے۔ وہ ململ پانی میں ڈبوتے تھے، اس کے سر اور منہ پر پھیرتے تھے اور اس کے بعد پرات میں نچوڑ دیتے تھے۔ پانی میں شاید لیموں اور شیمپو گھلا ہوا تھا۔ ہمیں دور سے شیمپو اور لیموں کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ منظر پہلے منظر سے زیادہ عجیب تھا۔ آپ خود اندازہ کیجئے، ایک نہایت ہی معزز اور پڑھا لکھا صوفی بزرگ اپنے نشست گاہ میں قالین پر ایک مجذوب نوجوان کا منہ دھو رہا تھا اور وہ نوجوان خوشی سے دانت نکال رہا تھا۔ بابا جی نے اسے گردن تک صاف کیا، اس کے بعد اس کے ہاتھ اور پاؤں دھوئے اور اس کے بعد خادموں کو اشارہ کیا۔ خادم بالٹی، پرات، ململ کا تھان اور اس نوجوان کو اٹھا کر باہر لے گئے۔ بابا جی نے تولیے سے ہاتھ صاف کیے اور دوبارہ ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔